حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين سيما إمام المنتظر روحي وأرواح العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مجیدہ پیش کی ہے سورہ برات بھی اس کو کہتے ہیں اور سورہ توبہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے اس کی آیت مجیدہ 119 آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے ذیل میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آیت مجیدہ ہے جس میں خداوند متعال نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا سبحان اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کی آیات ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو مکی ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جو مدنی ہے مکی اور مدنی کا جو معیار علماء مفسرین بتاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں وہ آیات مجیدہ مدنی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مکہ میں نہیں بلکہ مدینے میں یہ حکم فرمایا ہے اور ایسا حکم فرمایا ہے کہ اے صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان آپ کے ذمہ دو کام ہیں ایک تقوی اختیار کرنا دوسرا صادقین کے ساتھ ہونا اگر آپ نے تقوی اختیار کیا لیکن صادقین کے ساتھ نہ ہوئے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے جس طرح اللہ نے ابلیس کے سارے عمل ختم کر دیے تھے اسی طرح اللہ فرما رہا ہے
اگر تم صادقین کے ساتھ نہ ہوئے مگر تقوی اختیار کیا تو اللہ تمہارے سارے عمل ضائع کر دے گا۔ اس لیے فرمایا اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے تقوی اگر ہوگا تو انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اور صادقین کے ساتھ جب انسان ہوگا تو صادقین بتائیں گے کہ زندگی کے اصول کیا ہیں۔ اس لیے فرمایا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ نے کسی قسم کی قید نہیں لگائی کہ تم فلاں زمانے میں صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ اللہ نے مطلقاً حکم دیا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں ایک نہ ایک صادق کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج کا جو صادق ہے وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ اس لیے پاک پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ کفر اور جہالت کی موت مرتا ہے۔ اور ساتھ پاک پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے، دوسری میری اطرت و اہل بیت ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تین شخصیات ہیں جس سے حدیث مخاطب ہے۔ ایک تو پاک پیغمبر کی ذات اقدس ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا انی، تو پاک پیغمبر وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، پوری کائنات سے افضل ہیں۔ تو جب پاک پیغمبر اتنے افضل ہیں تو جس کو چھوڑیں گے وہ بھی بہت افضل ہوں گے۔ تو ایک ہستی پاک پیغمبر کی ہے، اور دوسری ہستی کون سی ہے؟ دوسری ہستی قرآن اور اہل بیت ہے، اور تیسری کیا چیز ہے؟ فرمایا فیکم، تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، تو تیسرا اصحاب کرام ہے۔ تو پاک پیغمبر اصحاب کرام کو فرما رہے ہیں کہ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا اصحاب اور ہیں اور اہل بیت اطہار اور ہیں۔ محمد ذات بلندتر صلوات اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لا ریبا فیہ، یعنی یہ وہ قرآن ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو شروع میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ یہ لا نفی جنس ہے جو مطلقاً نفی کر رہی ہے کہ کوئی اس روئے زمین پر، اس کائنات پر کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی معبود ہے تو قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ تو یہ لا نفی جنس ہے جو مطلقاً نفی کر رہی ہے۔ اسی طرح اس قرآن میں فرمایا لا ریب فی، یہ بھی لا نفی جنس کی ہے، یعنی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔
اب جو قرآن میں شک کرے تو وہ خود شک والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ بھی لائے نفی جنس کی ہے۔ لا ریب فی، یہ بھی لائے نفی جنس کی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ بھی لائے نفی جنس کی ہے۔ یعنی عرب میں کسی قسم کا کوئی جوان نہیں ہے، جوان مرد نہیں ہے، بہادر نہیں ہے۔ اگر کوئی بہادر ہے تو علی ہے، اور تلوار نہیں ہے تو اگر تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، اس کی سوا کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا اے میرے حبیب کہہ دیجئے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کے لیے کوئی چیز نہیں مانگتا، اگر کوئی چیز مانگتا ہوں تو صرف یہی إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کی مودت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو اصحاب کرام نے پوچھا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت مودتهم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی مودت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے؟ اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا ہم علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی مرتضیٰ ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کے دو بیٹے حسنین و شریفین ہیں جن کی مودت کو اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اب دیکھیے محبت کے مراحل اور مراتب ہیں۔ پہلا مرحلہ محبت ہے، دوسرا مرحلہ انس ہے، اور تیسرا شغف ہے، اور چوتھا عشق ہے، اور پانچواں مودت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پاک پیغمبر نے نہ محبت مانگی، نہ انس مانگا، نہ شغف مانگا، نہ عشق مانگا، فرمایا الا المودۃ فی القربى۔ یہ مودت وہ چیز ہے جس میں مودت بھی آتی ہے، جس میں محبت بھی آتی ہے، جس میں انس بھی آتا ہے، جس میں شغف بھی آتا ہے، جس میں عشق بھی آتا ہے۔ اگر تم نے اہل بیت اطہار کی مودت کا حق ادا کر دیا تو پھر جو کچھ اہل بیت اطہار کریں گے تم وہی کرو گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے پہلے آل محمد کی مودت کو واجب قرار دیا، پھر اس کے بعد آل محمد کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شک۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے دعائیں لیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ جس طرح پاک پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی تھی، ایک اللہ کی مقدس کتاب اور دوسری اپنی عطرت و اہل بیت، جس طرح لوگوں نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا اسی طرح اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک کیا۔ جس طرح قرآن کو آگ لگائی گئی اسی طرح اہل بیت اطہار کے خیام کو آگ لگائی گئی۔ جس طرح قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھایا گیا اسی طرح اہل بیت اطہار کے سروں کو نیزوں کے اوپر اٹھایا گیا۔ جب روز عاشور تھا اور شام غریبہ تھی تو ہر ایک اپنی اپنی لاشوں کو دفنا بھی رہے تھے اور جنازہ بھی پڑھ رہے تھے۔ تو جناب شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی کنیز جناب فضہ کو بھیجا اور فرمایا عمر ابن سعد کو کہو
کہ ہم بھی اپنی لاشوں کو دفنا لیں. تو ہمارے قبلہ صاحب کا جملہ ہے، لہیں جواب دیتا ہے کہ مسلمان لاشوں کو دفنائے، غیر مسلمان لاشوں کو نہ دفنائے. اللہ لعنت اللہ علیہ.